اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم مطلب لازم کر دیا گیا ہے، تو علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلہ، فی القتل مقتولوں کے بارے میں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ والا سبق ہے، آگے جب آپ سنیں گے کہ جب بندہ کسی کو خطاً غلطی سے قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کو بدلے میں دیت ہوتی ہے، قصاص، بعض حکم قصاص کا بھی آتا ہے، تو ساری تفصیل انشاءاللہ تفسیر کے اندر میں اس پر بات کروں گا۔ تو سبق کو، آج کا سبق بہت اہم سبق ہے، اس کو ذرا غور سے سن لینا ہے۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ حصہ، بھائی ہے نا سب، مومن مومن کا بھائی ہے، ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں۔ فاتباع بالمعروف پس پیچھا کرے اچھے طریقے سے۔ اگر معاف کر دیا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا اب قصاص معاف ہو گیا یا نرمی کا برتاؤ ہو گیا تو اب دوسرا بندہ سختی والا معاملہ کرے، اچھے طریقے سے عمدہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور اس کو ادا کرے عمدگی کے ساتھ۔ قتل معاف کر دیا ہے، اب قتل معاف ہو گیا لیکن اب پیسے تو دینے ہیں، تو عمدگی کے ساتھ دینے والا بھی دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَرَحْمَةٌ اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ پس جس نے تجاوز کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، الباب عقل مند، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ کتب علیکم لکھی گئی تم پر، لازم کر دی گئی تم پر، اذا حضر جس وقت حاضر ہو، یہ حکم جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ منسوخ ہو چکا ہے، جو اس سے اوپر والا تھا وہ الگ حکم تھا، وہ ابھی باقی ہے، یہ والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بدلے دوسرا حکم ہے، انشاءاللہ تفسیر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں میں۔ کتب علیکم لکھی گئی ہے تم پر، لازم کر دی گئی ہے تم پر، اذا حضر جس وقت حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ ان ترک خیرا اگر چھوڑا اس نے، خیرہ سے مراد مال ہے، ٹھیک ہے نا، مرنے سے پہلے پہلے اس نے وصیت کرنی ہے۔ اب اگر اس نے کیا چھوڑا ہے جی؟ مال چھوڑا ہے۔ الوصیت وصیت لکھ دے جی، وصیت لکھی گئی ہوگی کس کے لیے جی؟ للوالدین والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے کہ اس کو اتنا حصہ ملنا ہے، اس کو اتنا حصہ ملنا ہے، یہ لکھ لینا پہلے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا یہ۔ بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں کے لیے۔ فمن بدلہ پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، مرنے والے نے یہ وصیت کی، جو آگے نافذ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، مسجد کے لیے وصیت کی، گلیاں پکی کرانے پر لگا دیا، ہاں، بعدما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، پتہ تھا مسجد کے لیے وقف کیا، وصیت کیا، لیکن پھر بھی تبدیل کر دیا۔ فإنما اثمہ پس پختہ بات ہے اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ بھی سننے والا ہے، اللہ نے سن بھی لیا جو مرنے والے نے وصیت کی ہے، اللہ جانتا بھی ہے اس نے کیا وصیت کی ہے، بات سمجھ آ گئی، لہذا تبدیل نہیں کرنی ہے۔ فمن خاف من موص پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے، ناچ گانے کی وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ مر گیا تو ناچ گانا میرے لیے کر دینا، تو یہ غلط ہے نا، ہاں جو اب مرنے والے نے جو ہے نا غلط وصیت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنفن کجروی کا وصیت تین حصوں میں سے ایک حصے کے اندر ہوتی ہے، اس نے زیادہ حصوں میں کر لی، او اثمن یا گناہ کی وصیت کر دی، فاصلح بینہم پس اس نے اصلاح کر دی اس کے درمیان، جو وصیت کی تھی اس کو ٹھیک جگہ پر لگا دیا، اس کی بات پہ پھر عمل نہیں کیا، فلا اثم علیہ تو اب گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم تو اب بھی باقی ہے اور دوسرا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جو حکم باقی ہے وہ ہے قتل سے متعلق، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ حق وارثوں کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ عدالتوں کے اندر جائیں، قاضی جج معاف کر دے، کہے معاف ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، جس سے متعلق حق ہے وہ معاف کرے گا تو معافی ہے، وگرنہ کوئی تیسرا بندہ آ کر اس کو معافی کہہ دے کہ معافی ہو گئی ہے، ایسے معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دیت لینا چاہیں، یعنی مالی بدلہ لینا چاہیں، ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ قصاصاً قتل، نہیں تو اس کے بدلے میں دیت اگر لینا چاہے تو وہ بھی دیت بھی لے سکتا ہے۔ دیت کا مسئلہ 5ویں پارے کے اندر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں 200 اونٹ دیت ہوتی تھی۔ کتنی جی؟ 200 اونٹ۔ اور اسی طرح اگر کوئی دینار کے حساب سے دینا چاہے، دیکھیں ایک بندے نے غلطی سے دوسرے بندے کو قتل کر دیا، اور اب حکم تو یہ ہے کہ جب خطاً قتل ہو گیا تو پھر تو دیت ہی ہوتی ہے، پھر تو قصاص نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر قصاص بھی ہو، اس کے اندر بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چلے میں اب جو ہے نا کر لیتا ہوں، صلح کر لیتا ہوں دیت کے اوپر، تو بھی دیت بھی لے سکتا ہے۔ تو اب دیت اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو اس کی میں آپ کے سامنے 3 صورتیں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ 100 اونٹ دے دے، جس نے قتل کیا قاتل، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیت دے دو تو 100 اونٹ یہ لوگ دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1000 دینار، 1000 دینار بنتے ہیں 375 تولہ سونا۔ 375 تولہ سونا، بھائی ایک تولے کی قیمت کہاں پہ ہے؟ انسانی جان بڑی قیمتی ہے، یہ بھی بہت کم ہے، انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ تو 375 تولہ سونا، ایک تولہ سونا پتہ نہیں اب 3 لاکھ سے پلس ہے، تو 375 تولہ سونا کہاں پہنچے گا اس کا حساب؟ اور اگر یہ تو تھا 1000 دینار کی صورت میں، اور اگر کوئی بندہ دراہم کی صورت میں دینا چاہے، دینار کی صورت میں 1000 تھا، اور اگر دراہم کی صورت میں دینا چاہے تو پھر اس جو ہے نا وہ ہوگا 2625 تولہ چاندی، 2625 تولہ چاندی۔ اس صورت میں اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں تھی کچھ دیت سے متعلق کہ یہ 3 طرح سے بندہ دیت وصول کر سکتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دیدہ دانستہ قتل کے کتنے حکم ہیں جی؟ 3 حکم ہیں، اور یہ تینوں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر خطاً قتل ہو تو اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا بھی آپ کے سامنے صرف دیت ہے، بندوں کو دیت دینا پڑے گی، اور رب تعالیٰ کا جو حق ضائع کیا ہے تو اس کے لیے اس نے 2 ماہ روزے بھی رکھنے ہیں اور غلام کا آزاد کرنا بھی پڑے گا۔ یہ جو آج کل بسوں کے نیچے، ٹرکوں کے نیچے آ کر جو بندے قتل ہو جاتے ہیں، یہ قتل خطا ہے، اور یہی اس کی صورت بنتی ہے۔ قصاص تو اس کے اندر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دیت وغیرہ دے دلا کر جو ہے نا معاملات کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ کہ دیت کے اندر میں پھر تذکرہ کرتا ہوں، پہلے دیت میں کیا ہے جی؟ 100 اونٹ ہیں، اگر وہ دینار کی صورت میں لیتا ہے تو پھر 375 تولے سونا، اور اگر وہ دراہم کی صورت میں لیتا ہے تو 2625 تولہ چاندی ہے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص۔ قصاص کا معنی کیا ہے؟ بدلہ، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ زمانہ جو جاہلیت تھا، لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کمی، نیچی ذات کا بندہ، نیچے خاندان کا بندہ اگر وہ اونچے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو ایک کے بدلے 2 قتل کیا کرتے تھے۔ یہ نیچے خاندان والے انہوں نے قتل کر دیا، تو اوپر جو بڑا خاندان ہوتا تھا وہ انہوں نے 1 قتل کیا، وہ آگے سے 2 بندے قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے حر ہے، آزاد ہے، تو حر کے بدلے میں آزاد ایک ہی ہے۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تو کہتے تھے کہ اگرچہ یہ ہمارا غلام ہے مگر ہماری ذات تو اونچی ہے، اسی واسطے ہم نے تمہارے 2 غلام قتل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کا حق نہیں ہے، 1 غلام کے بدلے میں وہی غلام جس نے قتل کیا بس۔ اسی طرح عورت کے بدلے میں 1 عورت، یہاں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، چونکہ ہمارا خاندان کہا کرتے تھے بڑا اونچا ہے، اور تمہاری عورت نے تو ہماری عورت کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تمہاری 2 عورتیں قتل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا بالکل غلط ہے، تم بے قصور کو ساتھ میں قتل کر رہے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ دیکھو جی، ایک بیٹا نادانی میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے باپ کو علم بھی نہیں ہوتا، اس کے بھائی کو علم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے یہ شرارت کیا، میرے بیٹے نے ایسا کر دیا ہے، تو اب اس کے باپ کو کیوں قتل کیا جائے ساتھ میں؟ اس کے بھائی کو کیوں قتل کیا جائے؟ اس کے بھائی نے کیا غلطی کی ہے؟ جس نے غلطی کی ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کے ساتھ معاملات کو سدھارنا چاہیے، اس کے تمام معاملات کو لینا چاہیے، نہ کہ اس کے بدلے میں دوسروں کو بھی سولی پر بندہ چڑھا دے، دوسروں کو بھی مشکلات کے اندر بندہ ڈال دے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیچھے پڑنا ہے جی عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں تو دیت دے دو، تو فرمایا کہ اگر معافی مل گئی تو قصاص سے تو پیچھے، تو قصاص تو کیا ہوگا، ابھی تو پیچھے پڑنا نہیں چاہیے نا، بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر اس کو معافی مل گئی ہے قصاص کے ذریعے سے، نہیں ابھی ہم، اس نے قتل کیا تھا، اب ہم اس کو جو ہے نا نہیں قتل کریں گے، ٹھیک، ہم قصاص نہیں لیتے، اور ہاں البتہ اس نے اتنی رقم ہمیں جو ہے نا وہ دے دینی ہے،
تو کہا کہ اب رقم لینے کے اندر آپ سختی نہ کرو. بات سمجھ آ گئی؟ فاتباع بالمعروف. اب اس کے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے قصاص معاف کر دیا، پیچھے پڑھو، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھو. آپ نے اس سے دیت لینی ہے تو سختی نہ کرو، نرمی والا معاملہ کرو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان. بھائی اگر تجھے قتل معاف کر دیا گیا، اب تو نے اس کو ادائیگی کرنی ہے تو دیتے وقت اب تو ٹال مٹول نہ کر. دونوں کو اللہ نے حکم دے دیا. فاتباع بالمعروف جو لینے والا ہے، ادا الیہ بإحسان جو دینے والا ہے. لینے دینے دونوں سے متعلق اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ دونوں نرمی والا معاملہ اختیار کریں، ٹال مٹول دونوں نہ کریں. ذالک تخفیف من ربکم. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، معاملے کو ہلکا کر دیا گیا. ورحمۃ، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن گئی ہے. جی یہ قصاصاً یہ جو دیت لیتے ہو اللہ کی طرف سے اس کو رحمت سمجھو. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ قاتل سے دیت بھی لے لی، ساتھ میں الٹا اس کو قتل بھی کر دیا، حد سے تجاوز کر دیا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیں جی دوسرا حکم، مرنے والے کا وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا. اور یہ حکم پہلے تھا، اب تو منسوخ ہو چکا ہے. اس وقت وارث کے چونکہ احکام نافذ نہیں ہوئے تھے، جو مرنے والا ہوتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لکھ لے پہلے کہ میری ماں کو اتنا حصہ ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، میرے فلاں مامے چاچے تائے کو اتنا حصہ ملے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ ہر ایک کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. بات سمجھ آ گئی؟ ان ترک خیرا، کیا چھوڑا اس نے؟ خیرہ سے مراد کیا ہے؟ بتایا تھا ترجمہ میں، مال. الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اچھے طریقے سے کرنی ہے وصیت، ٹھیک ہے. لیکن اب حکم کیا ہے؟ وہ تو پہلے حکم تھا کہ آپ اس وقت تو احکامات نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اب تو قرآن کے اندر حصے بیان ہو گئے کہ ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ. چوتھے بارے میں آ گئے انشاءاللہ، یوصیکم اللہ والے رکوع کے اندر ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. چونکہ اس وقت حصہ مقرر نہیں تھا، اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ ہر بندہ جو مرنے سے پہلے اپنی لکھ لے وصیت کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اب یہ حکم نہیں ہے. اب یہ لا وصیۃ للوارث. بات سمجھو، وصیت وارث کے لیے اب وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لا وصیۃ للوارث. پہلے شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں کسی آدمی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے، تو 3 لاکھ میں سے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے. اب بھی مرنے والا، اب بھی اگر کوئی بندہ مر رہا ہے وصیت کرنی ہے تو اپنے مال میں سے تیسرے حصے کے اندر وصیت کر سکتا ہے. اس سے اوپر کی وصیت اگر وہ پورے مال کی وصیت کرے گا، لیکن وصیت پھر بھی تیسرے حصے کے اندر ہی جاری ہوگی. 3 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، کہتا ہے کہ 3 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا. نہیں، اب 3 لاکھ روپے نہیں، تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، باقی 2 حصوں کے اندر اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. مطلب کہ تیسرا حصہ اس کا 1 لاکھ روپے بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کا جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 1 حصہ جو ہے نا آپ اس کی وصیت پر عمل کر لیں، مسجد میں لگا دیں، جہاں اس نے کہا لگا دیں. لیکن جو باقی 2 حصے بچ جائیں گے وہ وارثوں کے ہوں گے، اس میں وصیت اس میں لاگو نہیں کی جائے گی. دیکھیں حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ اس وقت لازم تھا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت لازم تھا، یہ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ تبدیل ہو گیا. فمن بدلہ، پس جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لی، فانما اثمہ، پس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اس کو بدل دیا. ٹھیک ہے، مثلا وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ یہ رقم تو نے مسجد میں دینی ہے، یہ مدرسے میں لگانی ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے مشورہ کیا کہ ہماری گلی بڑی خراب ہے اس پر لگا دو، یا ہمارا راستہ بڑا خراب ہے اس پر لگا دو، یہ بیت الخلاء کی ضرورت ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس پر لگا دو. تو یہ اس کے مجاز نہیں ہے، یعنی اس نے جو وصیت کی ہے اس کو بدلنے کے اب مجاز نہیں بدل سکتے. مسجد کا کہا ہے تو مسجد میں لگاؤ، دینی مدرسہ کا کہا ہے تو دینی مدرسہ پر لگاؤ، قبرستان کے لیے وصیت کی ہے تو قبرستان میں لگاؤ، یتیم خانے کے لیے کہا ہے تو یتیم خانے میں لگاؤ. جو جائز کام اس نے کہے ہیں تم ان کو بدلنے کے بجائز، جائز کام کہا ہے اس نے، جائز کام کی وصیت کی ہے تو جائز کام کے اندر اس کے پیسے کو لگا لے. اسی کا ذکر ہے فمن بدلہ، پس جس شخص نے اس کی وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے اس کو سن لیا، فانما اثمہ، تو بے شک اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں کے ذمہ ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کجروی کا، مثلا جہالت کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا، تیسرے حصے سے زائد میں وصیت کر گیا. بات سمجھا کہ 3 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ کی وصیت کر گیا، پتہ نہیں تھا جہالت کی وجہ سے. او اثمن، یا گناہ کی وصیت کی،
یہ ایک اوکاڑا میں نے ترجمہ میں ذکر کیا تھا نا، اوکاڑا میں ایک بوڑھا بندہ تھا، وہ فوت ہونے سے پہلے پتہ ہے کیا وصیت کی اس نے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ جو ہے نا یہ ناچ گانے والی عورتیں بھی لانی ہیں، بینڈ باجے بھی بجانے ہیں، ڈھول باجے بھی ہوں۔ اس نے باقاعدہ اس کے لیے ایک رقم مختص کر کے رکھی تھی، اور یہ بڑی خبر مشہور ہوئی تھی کہ ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں ناچ گانے والے آ جاتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ بھی نوا کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے یہ چیزیں ساری کی ساری۔ اگر ایسی ناجائز وصیت کو بدل دے تو اس پر بدلنے پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بدل سکتے ہیں۔ یا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو بھائی، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے حفاظ کو بلانا ہے، قاری کو بلانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور کچھ رقم اس نے مختص کر کے اس کو دے دی، تو یہ ان کو دینی ہے، تو یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ میت کے لیے اگر قرآن شریف اجرت پر پڑھا جائے تو پڑھنے والا بھی گنہگار ہو، پڑھانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اجرت پر نہیں، وہ آئیں گے پڑھیں گے، آپ کی مرضی، آپ ان کو کچھ دیں نہ دیں، لازمی نہیں کہ لائیں گے تو دینا فرض ہو گیا، فرض نہیں، آپ لائے گھر میں مہمان ہیں آپ کے، آپ ان کا اکرام کریں، جتنا اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے ان کا اعزاز کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، یہ مسئلے کو سمجھ لیں۔ بچوں کو گھر میں بلاتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، پھر وہ لازم سمجھ لیتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب ان کو جو ہے نا اتنے پیسے دینے ہیں، اتنا کھانا دینا لازم نہیں ہے، آپ بطور مہمانی کے ان کو پیش کر دیں، وہ کھا لیں گے، لازم نہ سمجھے اپنے اوپر۔ فاصلح بینہم، اس نے اصلاح کر دی، ٹھیک جگہ پر اس نے پیسے کو لگا دیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔